الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت الرسالة. صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. جھوم کے بارگاہ رسالت میں ہدیہ درود پاک بھیجیں. اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. المدینہ کے اس بھرے ہوئے مجمع میں ہم اپنے نبی کے نبوت کے دلائل سامنے آ کے رکھنا چاہتے ہیں کہ میرے رسول نبی صادق تھے. گفتگو اسی عنوان پہ چل رہی تھی. میرے رسول کی عمر شریف جب 8 سال کی ہوئی تو پھر تاجران قریش کا ایک قافلہ بسلسلہ تجارت بصرہ کو جا رہا تھا. جناب ابو طالب بھی ساتھ تھے. جناب ابو طالب نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ شاہزادے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تاجران قریش کا قافلہ بصرہ کو جا رہا ہے، ہم بھی جا رہے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس سفر میں تمہیں اپنے ساتھ لے کے چلیں. 8 سال کی عمر میرے پیغمبر کی تھی. چنانچہ حضرت ابو طالب آپ کو شہر بصرہ لے کے چلے. تاجران قریش کا عظیم قافلہ ساتھ ہے. اثناء راہ میں ایک بہت بڑا عبادت خانہ بحیرہ راہب کا ملا. یہ بحیرہ راہب کون تھا؟ ارے اس کے نام کا عرب میں ڈنکا بجتا تھا. بہت بڑا نجومی تھا اور اس نے اپنا ایک عبادت گھر بنایا تھا جو دنوں رات اس میں محو عبادت رہتا تھا، باہر نہیں نکلتا تھا. قرب و جوار کے لوگ ترستے تھے کہ بحیرہ راہب کے چہرے کی ہم زیارت کر لیں. تو بحیرہ راہب کے عبادت گھر کے سامنے ایک گھنا ہوا درخت تھا. تو تاجران قریش نے کہا کہ ہم بہت کافی تھک چکے ہیں، اس گھنے درخت کے نیچے آج شب میں ہم آرام کریں گے. چنانچہ یہ تقریباً 2-2:30 بجے یہ قافلہ پہنچ گیا. کھانے ہونے سے فارغ ہو کر سب کے سب سو گئے. ایک بارگی بحیرہ راہب کے دل میں آیا کہ چلو اوپر چھت کے اوپر چلیں. گھبراہٹ اسے محسوس ہوئی. وہ جو چھت کے اوپر اپنے عبادت خانے کے پہنچا، چاروں طرف نظر ڈالی، درخت پہ نظر ڈالی تو کیا دیکھا؟ گنجان درخت کے نیچے بہت سے لوگ سو رہے ہیں اور ایک بچہ اپنی جگہ پہ بیٹھا ہوا ہے. بحیرہ راہب کی جب نظر پڑی، دیکھا کہ ایک حسین و جمیل بچہ بیٹھا ہوا ہے، بہت سے لوگ سو رہے ہیں. تو نیچے اترا. اس نے فوراً ہی کھانے کا اہتمام کیا اور اپنے آدمی کو بھیجا کہ جا کے دیکھو یہ کہاں کا قافلہ ٹھہرا ہوا ہے، کہہ دو کہ آج رات میں بحیرہ راہب نے تم سب کی دعوت کی ہے. اب اس کا فرستادہ پہنچا. پہنچنے کے بعد یہ سب کے سب بیدار ہو چکے تھے. تو کہا بحیرہ راہب نے آج رات میں آپ لوگوں کی دعوت کی ہے. ارے یہ سننا تھا کہ تاجران قریش پھڑک اٹھے، ہم کو بحیرہ راہب نے بلایا ہے،
ایک دوسرے سے کہہ رہا تھا چلو ٹھیک ہے چل کر کے بحیرہ راہب کا چہرہ دیکھیں گے، اور کل کو جب مکہ میں پہنچیں گے تو شور مچ جائے گا کہ ہم وہ ہیں کہ جس کی دعوت بحیرہ راہب نے دی تھی، اور ہم اس کے گھر پہنچے تھے اور اس کے قلعے کے اندر گئے تھے، ہم نے اس کے چہرے کی زیارت کی ہے، ہم ایسے قسمت والے ہیں۔ سب بہت خوش، دعوت منظور ہو گئی۔ سب تیار ہو کر کے جب جانے لگے اس کے عبادت خانے میں، تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب کی رائے ہوئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھا دیا جائے تاکہ سامان کی یہ نگرانی کریں اور ہم لوگ چلیں۔ چنانچہ میرے رسول کو جناب ابو طالب نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم بیٹھ جاؤ اور ہم لوگ جا رہے ہیں بحیرہ راہب کی دعوت۔ یہ قافلہ سیدھے قلعے کے اندر داخل ہوا۔ بحیرہ راہب سب کا کھڑے ہو کے استقبال کر رہا ہے، اور کہا آپ لوگ کہاں سے آ رہے ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ ہم بصرہ جا رہے ہیں، ہم مکے سے آ رہے ہیں، تجارت کا سامان لے کے جا رہے ہیں۔ ہر ایک کو دیکھتا رہا بٹھاتا رہا، لیکن جس کو دیکھنے کے لیے اس کی نگاہیں تڑپ رہی تھیں وہ نہیں تھا۔ تو سب جب بیٹھ گئے کہا کہ آپ سب کے سب آ گئے؟ کہا ہاں۔ کوئی چھوٹا نہیں؟ کہا کوئی نہیں چھوٹا ہے، ہم سب کے سب چلے آئے۔ پھر بحیرہ راہب نے کہا ارے کوئی ہے کہ جس کو آپ بٹھا کے آئے ہو وہاں؟ کہا ہاں ایک چھوٹا سا بچہ ہے، سامان کی نگرانی میں اسے بٹھا کے آئے ہیں۔ کہا ہم اپنا آدمی بھیجتے ہیں، وہ تو آپ کے سامان کی نگرانی کریں گے، لیکن اس بچے کو ضرور بلایا جائے۔ اب بات کیا تھی؟ بحیرہ راہب جب چھت پہ کھڑا ہوا تھا تو اس نے ایک حسین منظر دیکھا۔ اس نے یہ دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہلی نظر میں آرام کر رہے، ساری قریش کے لوگ سو رہے ہیں، لیکن جب سورج کی روشنی میرے نبی کے چہرے پہ پڑتی تھی تو بحیرہ راہب نے دیکھا کہ درخت کی شاخ اپنی جگہ سے ہٹ جاتی تھی اور سایہ کر لیتی تھی۔ اس منظر کو دیکھتا رہا، بڑی دیر تک دیکھتا رہا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول بیٹھ گئے۔ جو سورج گھوم رہا تھا درخت کی ڈال گھوم رہی تھی، ٹہنی گھوم رہی تھی، تو اس کو خواہش پیدا ہوئی۔ اب جب سب آ گئے اور وہ نہیں آئے جن کے لیے اس کی آنکھیں ترس رہی تھیں، تو اس نے کہا کہ ہم اپنے آدمی کو بھیجتے ہیں، اس بچے کو ضرور بلایا جائے۔ یہاں تک اس کا آدمی پہنچا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر قدم رکھا، اور جب پیغمبر نے اندر قدم رکھا تو بڑھ کر کے بحیرہ راہب نے سینے سے لگایا میرے رسول کو، اور تاجران قریش سے سوال کیا کہ یہ بولو تم لوگ یہ کس کا بیٹا ہے؟ تو جناب ابو طالب نے پڑھ کے کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ بحیرہ راہب نے جناب ابو طالب کا چہرہ دیکھا، کہا نہیں، یہ تمہارا بیٹا نہیں ہو سکتا، یہ بیٹا تو ہمیں یتیم معلوم ہو رہا۔ تاجران قریش نے سب بتایا، اور بتایا کہ یہ چچا ہیں، جناب عبداللہ آپ کے والد ماجد ہیں، یہ بچہ یتیم ہے اور چچا اپنے بھتیجے کی پرورش کر رہے ہیں۔ اس کے بعد بحیرہ راہب نے کہا اے تاجران قریش، اس بات کا خیال رکھنا، اس بچے کو یہود و نصارہ سے محفوظ رکھنا۔ میں ان کی پیشانی پر آثار نبوت اور رسالت دیکھ رہا ہوں، جس کے آنے کی خبر میں نے توریت اور انجیل میں پڑھی ہے، یہ وہی بچہ معلوم ہو رہا۔ 8 سال کی عمر سے آپ کی نبوت ہویدہ تھی اور آشکار تھی۔ سن مبارک جب میرے نبی کا 25 سال کا ہوا تو جناب خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا مال لے کر کے بغرض تجارت بصرہ روانہ ہو۔ وہاں نستورہ راہب سے ملاقات ہوئی۔ اس نے کہا آپ یہود و نصارہ سے محفوظ رہیں، اور آپ کے کھلے ہوئے دشمن ہیں، اور سیدھے مکے چلے جائیں، اس لیے کہ جس کی آنے کی خبر میں نے توریت اور انجیل میں دیکھی ہے، وہ سارے آثار آپ کے چہرے سے ہویدہ۔